وہ دن گاؤں میں خوشیوں کا دن تھا۔ ہر گھر میں چراغاں، ہر چہرے پر مسکراہٹ، صحن میں مہمان بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے اور باورچی خانے میں دیگوں سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ لیکن سب نہیں جانتے تھے یہ خوشی کا دن ایک خبر کے آنے سے غم کے دن میں بدلنے والا ہے۔ ایک فوجی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی، 2 جوان اترے اور ایک گھر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا، ایک بزرگ باہر آئے، بس چند الفاظ گونجے، سر ہمیں افسوس ہے، بلال آج صبح سرحد پر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ لمحہ بھر پہلے جو گاؤں ہنس رہا تھا، اب وہاں صرف رونے کی آواز تھی اور ہوا میں لہراتا سبز پرچم۔ بلال کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا۔ والد میجر ریٹائرڈ احمد خان، بھائی آصف فوج میں اور چھوٹی بہن عائشہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ بلال بچپن سے ہی فوجی زندگی دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا۔ ایک بار اپنے دوستوں سے بلال نے کہا، جب بڑا ہو جاؤں گا تو فوج میں جاؤں گا، جیسے ابا اور بھائی ہیں۔ دوست ہنستے، وردی پہن کر بڑے بن جاؤ گے؟ بلال سنجیدگی سے، وردی بڑے نہیں بناتی، قربانی بڑے بناتی ہے۔ میٹرک کے بعد بلال نے آرمی میں اپلائی کیا۔ سخت تربیت کے دن آئے، گرمی، سردی، بھوک، تھکن، لیکن بلال کا عزم مضبوط رہا۔ آخرکار وہ دن آیا جب بلال نے پاکستان آرمی کی وردی پہنی۔ والد نے کہا، بیٹا آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مگر یاد رکھو یہ وردی عزت بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ بلال نے کہا، ابا جان بھی حاضر ہے، یہ مٹی میرے خون سے بھی قیمتی ہے۔ گاؤں میں گھر میں نئی بہو آئی تھی۔ مریم کی بڑی بہن کی شادی یہاں ہوئی تھی۔ مریم اکثر اپنی بہن سے ملنے آتی اور یہیں بلال سے سلام دعا ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ بات بڑوں تک پہنچی اور رشتہ طے ہو گیا۔ مریم نے بلال سے کہا، آپ ہمیشہ محاذ پر ہی رہیں گے؟ بلال نے کہا، محاذ ہی تو میری زندگی ہے، مگر دل کا ایک محاذ تمہارے لیے بھی ہے۔ شادی کی تاریخ مئی کے دوسرے ہفتے میں رکھی گئی۔ گاؤں میں تیاریاں زور و شور پر تھیں، مگر شادی سے 1 ہفتے پہلے یونٹ سے بلال کو بلاوا آ گیا۔ والد نے کہا، بیٹا شادی قریب ہے۔ بلال نے کہا، ابا اگر نصیب میں ہے تو بارات لے کر آؤں گا، ورنہ میرا جنازہ۔ دونوں صورتوں میں ہی حلالی پرچم میرے ساتھ ہوگا۔ سرحد پر حالات کشیدہ تھے۔ دشمن نے اچانک حملہ کیا۔ بلال اپنی ٹیم کے ساتھ مورچے پر ڈٹا رہا، زخمی ساتھیوں کو پیچھے بھیجا اور خود آخری مورچے پر کھڑا رہا۔ بلال نے ریڈیو پر کہا، سر میرا پاکستان سلامت رہے، میں آخری گولی تک یہاں لڑوں گا، پاکستان زندہ باد۔ پھر ایک گولہ قریب آ کر پھٹا اور بلال کی مسکراہٹ وہیں مٹی میں امر ہو گئی۔ لیکن جب سبز پرچم میں لپٹا بلال کا تابوت آیا تو کہکے آنسو میں بدل گئے۔ ماں نے تابوت کو گلے لگا کر کہا، بیٹا تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مگر میری گود ہمیشہ کے لیے خالی کر دی۔ مریم سفید لباس میں خاموش کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا دلہا آج بھی سب سے حسین ہے، بس وہ بارات نہیں، اپنا لہو لے کر آیا ہے۔ بلال کی قربانی یاد دلاتی ہے کہ وطن کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ شہید کبھی نہیں مرتے، وہ مٹی کی خوشبو میں زندہ رہتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی بلال شہید کی کہانی۔ آپ کو یہ قربانی کی داستان کیسی لگی؟ کیا آپ کے گاؤں یا خاندان میں بھی کوئی ایسا سپاہی ہے جس نے پاکستان کے لیے جان دی ہو؟ کیونکہ ہر شہید کی کہانی سنانے کا حق ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دل کو چھو لینے والے سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ اگلی کہانی سب سے پہلے سن سکیں۔